بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ اردو مینس کی کلاس نمبر 25 میں آج ہم افسانے کی تعریف بیان کریں گے اور اس کی روایت پہ ڈسکشن کریں گے۔ یہ کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو افسانہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف دیکھتے ہیں، پھر اس کی روایت پہ آئیں گے۔ افسانہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ افسانہ کے لغوی معنی ہیں جھوٹی بات، جھوٹا قصہ یا کہانی۔ یہ اردو کی ایک جدید اور مقبول ترین نثری صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعے یا تاثر کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ایڈگر ایلن پو کی تعریف افسانے سے متعلق بہت زیادہ اہم ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے۔ ایڈگر ایلن پو کہتے ہیں کہ یہ یعنی افسانہ ایک ایسی صنف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک نشست میں یعنی آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکے۔ اب منٹو نے بھی افسانے کی تعریف میں کچھ کہا ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ منٹو لکھتے ہیں کہ ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پہ وہی اثر پیدا کرے افسانہ ہے۔ تو منٹو نے افسانے کے بارے میں کیا کہا، اسے آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ مسیح الزماں کی بھی ایک تعریف ہے، ویسے تو تھوڑا سا بڑی ہے لیکن میں نے اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیا ہے۔ مسیح الزماں کہتے ہیں کہ افسانہ زندگی کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، مسیح الزماں کے بارے میں یہی یاد رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ افسانہ کیا ہے، زندگی کی تفسیر ہے۔ دوسرے الفاظ میں افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ ایک مختصر نثری بیانیہ ہے جس میں واقعات کا بیان، کردار اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تأثر سے بھرپور ہونی چاہیے۔ افسانے کی نمایاں خصوصیت وحدت تأثر ہے، یہ خصوصی طور سے یاد رکھیے گا۔ وحدت تأثر یہ افسانہ کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی کی بات کریں تو پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی افسانے کے فن میں خاص اہمیت ہے، یعنی کہ یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ افسانے کی تعریف آپ نے دیکھ لی یا پھر افسانے کا فن کیا ہے سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اس کی روایت پر۔ اردو میں افسانہ مغربی ادب کی دین ہے، یعنی انگریزی ادب سے شارٹ اسٹوری کے نام سے ہماری زبان میں آیا۔ اردو میں افسانے کی روایت کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں پریم چند سے مانا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اختلاف رائے ہے۔ بعض لوگوں نے سجاد حیدر یلدرم کو تو کچھ لوگوں نے راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار مانا ہے، اس کا بھی ذکر ہم آگے کریں گے۔ لیکن پریم چند کو زیادہ اہمیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ احتشام حسین نے پریم چند کو افسانے کا موجد قرار دیا اور وقار عظیم اور قمر رئیس نے بھی پریم چند کے افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن کو اردو کا پہلا افسانہ قرار دیا۔ اس لیے ہندوستان میں پریم چند کو ہی اردو افسانے کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ اردو میں افسانے کی روایت کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے ابتدا میں پریم چند سے مانا جاتا ہے۔ وقار عظیم اور قمر رئیس نے اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کے دنیا کے سب سے انمول رتن کو قرار دیا۔ احتشام حسین نے بھی پریم چند کو ہی افسانے کا موجد قرار دیا، حالانکہ بعض محققین نے سجاد حیدر یلدرم کی نشا کی پہلی ترنگ اور کچھ لوگوں نے راشد الخیری کے نصیر اور خدیجہ کو بھی اولیت دی ہے۔ بہرحال زیادہ جو قابل قبول ہیں وہ پریم چند ہیں۔ تو پریم چند اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ایک ہیں،
یہ بات تو سب کوئی مانتا ہے، انہوں نے اپنے افسانوں میں حقیقت پسندی کو موضوع بنایا اور پسماندہ طبقات کے مسائل کو اپنی کہانیوں میں جگہ دی۔ پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں پنڈت سدرشن، اعظم کوریوی، علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی اور اپیندر ناتھ اشک وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہ ابتدائی دور تھا اردو افسانے کا، پریم چند کا دور، اور ان کے کچھ ہم عصروں کے نام ہم نے گنا دیے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ پریم چند نے حقیقت پسندی پہ زور دیا، تو حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ اردو میں رومانوی افسانے کی روایت بھی قائم ہو گئی۔ اب رومانی افسانے کن لوگوں نے لکھے؟ سجاد حیدر یلدرم، لام احمد اکبر آبادی، سلطان حیدر جوش اور مجنو گورکھپوری وغیرہ نے رومانوی افسانے لکھے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کی چوتھی دہائی 1940 کے بعد کا زمانہ آیا، ٹھیک ہے، 1930 سے 1940 تک کا زمانہ آیا۔ اس میں افسانہ نگاروں نے باغیانہ تیور رکھنے والی اپنے افسانے لکھے۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں باغیانہ تیور رکھنے والی ایک نئی نسل سامنے آئی۔ یہ لوگ پرانی روایتوں، فرقہ پرستی اور توہم پرستی کے خلاف تھے۔ 1932 میں انگارے آیا۔ انگارے آپ جانتے ہی ہیں، انگارے کا افسانوی مجموعہ ہے جو ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے۔ اس میں 5 مصنفین کے افسانے تھے، جن میں سجاد ظہیر، محمود ظفر، رشید جہاں اور احمد علی وغیرہ کے افسانے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ روایتی انداز افسانے نے اپنایا، اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک شروع ہو گئی، اور ترقی پسند تحریک نے ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا اور ادب کی مقصدیت کے قائل ہوئے، اور ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر کرشن چندر، بیدی، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، بلونت سنگھ، قاضی عبدالستار اور رتن سنگھ وغیرہ ایسے افسانہ نگار گزرے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے تحت افسانے لکھے، جن میں انہوں نے مزدوروں کو، عورتوں کے حقوق کو اور ادب برائے زندگی کو موضوع بنایا۔ اسی زمانہ میں انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، حسن عسکری، ممتاز شیری نے بھی نئی ٹیکنیک کے افسانے لکھے یا نئی قسم کے افسانے لکھے۔ اس کے بعد 1960 کا زمانہ آیا، جدیدیت کا دور، جس میں علامتی اور تجریدی افسانے لکھے جانے لگے، جن میں فرد کی تنہائی، معاشرے کے زوال، سماجی زندگی کے انتشار جیسے موضوعات پر زور دیا گیا۔ ان افسانہ نگاروں میں جو 1960 کے بعد مشہور ہوئے، بلراج مینرا، خالدہ حسین، غیاث احمد گدی، جوگندر پال، اقبال مجید، انور سجاد وغیرہ کے افسانوں میں علامت کا گہرا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے علامتی افسانے لکھے۔ اس کے بعد کی جو نسل ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں نے مختصراً آخر میں کر دیا۔ بعد کی نسل میں شموئیل احمد، عبدالصمد، شوکت حیات، سلام بن رزاق، انور خان، علی امام نقوی، انور قمر، سید محمد اشرف وغیرہ کے نام ہیں جنہوں نے افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ تو اس طرح سے ہم نے افسانے کی تعریف کی اور اس کی روایت کو بتا دیا۔ 3 پیج میں ہم نے یہ سوال حل کیا۔ ویسے تو یہ سوال 2 بھی بن سکتا ہے، 150 125 ورڈ میں افسانے کی تعریف کیجئے، یہ بن سکتا ہے، تو آپ یہ لکھ دیجئے گا افسانے کی تعریف اور 1-2 اقوال کوٹ کر دیجئے گا۔ اور پھر الگ سے سوال بن سکتا ہے کہ افسانے کی روایت یا افسانے کے آغاز و ارتقاء کو لکھیے، تو آپ روایت پوچھیں یا آغاز و ارتقاء پوچھیں، لگ بھگ اسی سیکوینس میں لکھ دیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ امید ہے کلاس پسند آئی ہوگی، لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔